اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، جیسے کہ ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے تھے، اس کا حصہ 2 بیان کریں گے، جس میں ہم بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا جو وزیر مصر کی بیوی تھی، اس کے درمیان ہونے والے معاملات۔ جناب سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ کا حسن و جمال اور مردانہ وجاہت بہت عروج پر تھا۔ زلیخا آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور بہت سی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے مکر و فریب کا ارشاد فرمایا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 میں بیان کیا گیا ہے، تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، یعنی تمہارے میاں تم میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے اس کا قصد کیا، اور وہ بھی قصد کر لیتے اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے۔ اس لیے کیا تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازوں کی طرف بھاگے، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر کھینچا، پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ تو عورت بولی، جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا کرنے کا ارادہ کرے، اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے قید میں رکھا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا، اس نے مجھ کو مائل کرنا چاہا تھا، اور اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور یوسف سچا۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا، یہ تمہارا فریب ہے، اور یقیناً تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا واقعہ، جب اس نے یوسف علیہ السلام سے نازیبہ مطالبہ کیا جو آپ کے مقام و مرتبہ کے لائق نہیں تھا۔ وہ مال اور جمال میں بے مثال تھی، شاہانہ شباب حاصل تھا۔ اس کو زلیخا نے آپ کو اکیلے میں پا کر سب دروازے بند کر لیے، اور پوری طرح تیار ہو کر بہترین شاہانہ لباس پہن کر دعوت دی، اور اس سے بڑھ کر یہ کوئی عام عورت نہ تھی بلکہ عزیز مصر کی بیوی تھی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ شاہ مصر زیان بن ولید کی بھانجی تھی، اور آپ بھی جوان تھے، لیکن اس کے ساتھ آپ نبیوں کی آل میں سے تھے، اس لیے آپ کو آپ کے رب نے اس سے بچا لیا اور عورتوں کے مکر و فریب سے محفوظ فرما دیا، کیونکہ وہ سردار اتقیہ تھے، جو سایہ عرش سے مشرف ہونے والے 7 قسم کے اولیاء میں سے ایک قسم ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا۔ نمبر 2، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اشک بہار ہونے والا۔ اور نمبر 3، وہ آدمی جو مسجد سے نکلتا ہے اور واپسی تک اس کا دل وہیں اٹکا رہتا ہے۔ چوتھا، اللہ کی محبت رکھنے والا، دوست جو اس بنیاد پر ملتے ہیں اور اسی حالت میں ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں۔ پانچواں، وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے اور اس کو ایسے پوشیدہ رکھتا ہے جیسے دائیں ہاتھ کا دیا بائیں کو پتہ نہ چلے۔ نمبر 6، جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارتا ہے۔ اور ساتواں، وہ مرد جسے کسی صاحب حیثیت اور صاحب جمال عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا جب اس نے اس کو گناہ کی دعوت دی کہ آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کرنے کی
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، وہ میرا مالک ہے، یعنی گھر کے مالک، اور تیرا خاوند میرا آقا ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، یعنی مجھ پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور بے حیائی کے ارتکاب سے بچا لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 34 میں بیان کیا ہے، یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، زلیخا اور یوسف علیہ السلام۔ یوسف تو زلیخا نے پیچھے سے تعقب کیا اور اس کی پیچھے سے قمیض پکڑ کر یوسف علیہ السلام آگے آگے دوڑ رہے تھے، تو اس کی قمیض جب زلیخا نے پکڑی تو آپ کی قمیض پھٹ گئی۔ جب دونوں دروازے پر پہنچے تو دروازے پر زلیخا کا خاوند عزیز مصر سامنے تھا، تو زلیخا اپنا گناہ چھپانے کے لیے اسی وقت بولی، جو شخص تیری بیوی کے بارے میں برا کرنے کا سوچے، اس کی سزا اس سے بڑی کیا ہوگی کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے یا کوئی دردناک عذاب سنا دیا جائے۔ وہ خود قصوروار تھی، اسی طرح اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی بے حد کوشش کی۔ یوسف نے فرمایا کہ یہ عورت ہی مجھے اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ اس پر عورت کے قبیلے میں سے ایک شخص نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق گواہی دینے والا چھوٹا بچہ تھا جس کی عمر 6 ماہ تھی اور وہ گہوارے میں تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اس کے خاوند قطفیر کا رشتہ دار تھا اور ایک قول کے مطابق خود اسی عورت کا رشتہ دار تھا۔ اس نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف قصوروار، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف بالکل سچا ہے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ تو جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو فوراً بولے کہ یہ عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے، یعنی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، تو نے خود ہی اسے بہلانے کی کوشش کی اور خود ہی اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ پھر اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور کہا، یوسف بات کو جانے دو، ایسے معاملے کو چھپانا ہی مناسب اور بہتر ہے۔ عورت کو حکم دیا کہ اس سے جو گناہ ہو گیا ہے اس کے آگے توبہ کرے، کیونکہ بندہ جب اللہ کے آگے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اللہ۔ مصر کے لوگ اگرچہ بتوں کے پجاری تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ گناہوں کو معاف کرنے اور سزا دینے کی طاقت صرف اللہ کی ہے، اور وہ اس معاملے میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے اس کے خاوند نے اس سے یہ بات کہی کہ اسے بعض لحاظ سے معذور سمجھا، کیونکہ وہ ایسے خوش شکل انسان کی موجودگی میں اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکی ہوگی۔ لیکن یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، آپ نے اپنی عزت کو داغدار ہونے سے محفوظ رکھا، اور عزیز مصر نے زلیخا کو کہا کہ تو اپنے گناہ کی اللہ سے بخشش مانگ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 تا 34 میں بیان کیا ہے کہ جب زلیخا کے عشق کی بات مشہور ہوئی تو دیگر امراء کی عورتوں میں سے اس کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ لگتا ہے کہ وہ صحیح گمراہی پر ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی گفتگو کو سنا تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیج دیا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری بھی دی۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ، تو ان کے حسن کا ایسا روپ تھا کہ ان عورتوں نے پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی، اللہ کی پناہ، یہ حسن، یہ حسین آدمی نہیں ہے، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب اس نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم سے مجھے طعنے دیتی ہو، بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر اب بھی یہ نہیں سنے گا میری بات تو میں کہتی ہوں کہ اس کو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ تب یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے اس کا فریب دور نہیں کرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ان سے عورتوں کا مکر و فریب دور کر دیا۔
بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شہر کی عورتوں یعنی درباریوں اور سرداروں کی بیویوں اور بیٹیوں کے طرز عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کو طعنے دیے تھے اور نشانہ بنایا تھا کہ وہ ایک غلام کو ورغلا کر شدید محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی، حالانکہ وہ غلام ہونے کی وجہ سے اس لائق نہیں کہ اس کی طرف میلان زہر کیا جاتا۔ اس لیے ان کا خیال تھا کہ زلیخا صریح گمراہی پر ہے، کیونکہ اس نے ایک چیز محبت کے جذبات کو غلط مقام پر رکھ دیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کی یہ گفتگو سنی اور فریب غیبت کا حال سنا اور لوگوں کے طعنے سنے تو اس نے چاہا کہ ان کے سامنے واضح کر دے کہ ویسا نہیں جیسا وہ سمجھتی ہیں، اور یہ غلام ان کے جیسا نہیں ہے۔ یہ اس لیے انہیں بلایا اور گھر میں دعوت دی، اور ان کے لیے شایان نے شان دعوت کا انتظام کیا، اور اس میں ایسی چیزیں بھی پیش کی گئیں جو چاقو چھری سے کاٹ کر کھائی جاتی تھی۔ اس لیے ہر عورت کو چھری دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین تیار کروا کر اچھا لباس پہنوایا، اور آپ کی جوانی کا حسن پورے جوبن پر تھا۔ اس نے آپ کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے آئیں۔ آپ آئے تو 14ویں کا چاند آپ کے سامنے مانند پڑ گیا۔ ان عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو بہت بڑا جانا، یعنی آپ کے حسن و جلال سے مدہوش ہو گئیں، اور سوچ نہیں سکتی تھی کہ انسانوں میں ایسا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ان کو احساس تک نہ ہوا۔ ان کی زبان سے نکل گیا، حاشا اللہ، اللہ کی پناہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بڑا بزرگ فرشتہ ہے۔ اس وقت زلیخا نے کہا کہ یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھیں، اور پھر آپ کے پاک دامنی کا بیان کرتے ہوئے بولی کہ میں نے اس سے ہر پل اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے میری طرف کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر اب بھی یہ نہیں کرے گا تو یقیناً قید کر دیا جائے گا۔ ان سب عورتوں نے آپ کو اپنے ملکہ کی فرما برداری کرنے کی تلقین کی، لیکن آپ نے سختی سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی آل میں سے تھے، اور اس وقت آپ نے رب العالمین سے دعا کی کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھ کو جیل خانہ ہی بہتر ہے۔ اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں چلا جاؤں گا۔ یعنی اگر تو نے مجھے میری ذات کے سپرد کر دیا اور میرے مالک آپ نے اپنی حفاظت مجھ سے اٹھا لی تو میری ذات تو بہت کمزور ہے، اور میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، مگر جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ میں تو کمزور ہوں، اور یہ کہ اے میرے اللہ تو مجھے قوت بخش اور میری حفاظت فرما۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کے فریب اور مکر سے بچا لیا۔ یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے بے گناہ ثابت ہونے پر بھی قید خانے میں ڈال دیا تھا، تاکہ وہ اپنے خاندان کے عیب کو چھپا سکے اور لوگوں کو اس کسی کی فراموشی رہے اور لوگ اسے فراموش کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید خانے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے باعث خیر و برکت بنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ جناب سامعین، آج کا قصہ ہم یہاں پر ختم کریں گے، اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یوسف علیہ السلام کے قید میں صورتحال کے بارے میں بتائیں گے اور خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یوسف علیہ السلام پہ خیر و برکت کی تھی۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔